کا سکھایا تو یہ تو وہ اصل متن ہے نا، آپ کا اس کا سکھایا ہوا تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی، تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھایا ہوا؟ آپ کا حکمت سے بھی کیا مراد ہے؟ حکمت حدیث کو کہتے ہیں، حکمت حدیث کو، یعنی حکمت کا مطلب ویسے تو حکمت۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اور منکرین حدیث کا مناظرہ۔ محمد شیخ کے شاگردوں سے مفتی طارق مسعود کا آمنے سامنے مناظرہ۔ آپ دیکھیں گے کہ مفتی صاحب نے منکرین حدیث کے اعتراضات کا کیسے مدلل طریقے سے جواب دیا۔ ناظرین، یہ مناظرہ کا پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ جلد دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کیا جائے گا، تو سماعت فرمائیں۔ بلا لیں بھائی، مقصد کوئی آپس میں بحث مباحثہ نہیں ہے، یہ کہ افہام و تفہیم۔ ممکن ہے آپ بات صحیح کر رہے ہوں تو ہم پھر رجوع کر لیں گے، کوئی ملاقڑہ نہیں ہے۔ بھائی اور بھی ہے نا تو بلا لیں، سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائیں نا، تاکہ پھر یہ جو 6 حدیث کی کتابیں ہیں جمع کرنے والے نے حدیث کو جمع کیا ہے، لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا، اور کچھ حدیث شیعہ حضرات نے بھی جمع کی ہے جی، اور سنی حضرات نے بھی کی ہیں، اور مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حدیث کو رد کرتے ہیں، وہ ان کی نہیں مانتے، وہ ان کی نہیں مانتے، جی، اور شیعہ حضرات سنی حضرات کی حدیث کو رد کرتے ہیں۔ جی، لیکن کون سی حدیث صحیح ہے؟ جی، یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں، حدیث دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ چلے گا صحیح کون سی اور ضعیف کون سی، یہی بیسک مقصد ہے نا۔ جی، تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں غلط ہیں، ہمارے پاس جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح کتابیں نہیں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہے؟ آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں اینٹی حدیث کو نہیں، ہاں، جی جی، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن فرقان ہے، آپ بھی جانتے ہیں، حق اور باطل بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جی، تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا جی، کہ صحیح، اس قرآن کی روشنی سے بھائی اس سے ہے صحیح ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح ہے۔ جی، تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے، بالکل، ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے۔ اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے، اور اگر قرآن کہہ رہے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن ہے فرقان، حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو، اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے، اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا، ایک بات۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہیں، تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو، تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے، پھر آپ ہمیں بتائیں، اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں، تو یہ بات ہو جائے گی نا۔ اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اقوال موجود ہیں، پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو، جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا؟ تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی بتائیں گے، نبی تشریح کریں گے کس کی؟ قرآن کی۔ تو نبی جو کچھ کہیں گے، جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بالکل، تو اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تشریح کس کے ذمے ہے؟ بتائیے، نبی کے ذمے۔ تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ نبی کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے
تو اس کا مطلب ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں, ہم قرآن بھی نہیں مان رہے تھے. تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرا جواب دیجئے. اچھا, یہ سورہ نمبر 53. جی. نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے, تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے. جی. نہیں ہے یہ قرآن ایک قرآن لے آتے ہیں ہم سورت نمبر آپ پڑھ لیجیے. اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے, نہیں ہے یہ کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا. یہ ہے, یہ آیت ہے سورہ نجم کی. وما ينطق عن الهوى, یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا, نہیں ہے یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ آیت ہے. اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے آپ یہ بتائیے. اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں بولتے تھے. کون؟ نبی. جی. ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہی آگے بڑھاتے تھے, یا مطلب جی ہاں, اپنے پاس سے بھی کچھ بولتے تھے, مطلب ایسا اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے وہی تھے. بتاتے تھے. جی ہاں. تو مطلب میں یہی کہنے کا مقصد ہے, مطلب ہم ایک چیز اگر کتاب سے دی ہے, یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, بالکل جو قرآن کی شکل میں ہے, تو نبی نے وہی ہم تک پہنچا دیا, تو وہی سب کچھ ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے, یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی؟ سمجھ آئی نا بات؟ قرآن ہے. اگر نہیں, قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے, اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان وما ينطق عن الهوى, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا, جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مطلب اپنی خواہشات سے بولا ہے. پھر وہ صحیح ہے. پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا. میں کیسے نفی کر رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے, حالانکہ ہمیں پتا ہے, آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے, آپ سمجھیں گے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولا ہے صرف قرآن جو وہی کچھ بھی بولا ہے نا, جو وہی وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ نے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنے جو وہی آتی تھی, بالکل میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہی قرآن ہی کی تشریح ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ, قرآن ہی کی تشریح ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوال ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں. تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے, تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے وہی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں, تو وہ تشریح ہے کہاں؟ پھر یہ بتائیے. قرآن تو ہے ہمارے سامنے نا, ایک کتاب ہوتی ہے, ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرح کہا جاتا ہے, جسے حاشیہ کہا جاتا ہے, جسے اور کیا کہا جاتا ہے وہ آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے یا گائیڈ کہا جاتا ہے, گائیڈ بک کہا جاتا ہے. تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی, اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی. اچھا, اگر تشریح چلے, میں ایک منٹ کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کریے. جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں اس کا جو والیوم نمبر 6 ہے اس میں قرآن کی تشریح, والیوم 6 میں پوری قرآن کی تشریح ہے, والیوم 6 اسی لیے صحیح ہے جی. اس میں 27 سورہ ایسی ملتی ہیں جن کی تشریح سرے سے نہیں, وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پڑھی جی. تو وہ 27 پھر کیوں چھوڑ دی گئی؟ اگر مکمل تشریح جی جی. تو 27 کی کیوں 27 جو سورہ ہے ان کی تشریح کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو, ابہام ہو. قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف مت کرو, یہ متن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی, جیسے قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو, اب صلاۃ کسے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی. اس کے قرآن میں بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو, طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. جی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ طواف کرو اور صلاۃ قائم کرو. جی. ہے سر.
تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام، رکوع اور سجود کو صلاۃ کہا گیا ہے؟ اللہ نے جی اللہ نے کہا ابراہیم السلام کو قیام رکوع سجود کرو. جی ابراہیم علیہ السلام نے کہا طواف کرو، صلاح کرو، قیام رکوع سجود. صحیح ہے. سورہ البقرہ کی 125ویں آیت ہے، جی. انہوں نے بولا بھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جی اس کا ترجمہ آپ بتائیے مجھے. مقام ابراہیم کو صلاۃ کی جگہ بنا لو، واتخذوا کسے کہتے ٹھہرا لو. واتخذوا یہ کہتے ہیں واتخذوا کا معنی اخذ ہے، بنا لو نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اور کو، قرآن میں وہ اور ہو گیا اتا اتخذوا نا وتا اور تم سیکنڈ پرسن میسکولن اور تم لوگ کہتے ہیں اخذ کر لو. اس کی روٹ جو ہے نا فے اور زال کی اخذ، جی. واتخذوا جی اور تم لوگ اخذ کر لو مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہونا چاہیے، کیا کرو پھر مقام ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ یعنی آپ مجھے واضح لفظوں میں بتائیے. مقام ابراہیم کی صلاۃ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم لوگ مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ کو اخذ کر لو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اخذ کرنے کے کیا یعنی کیا ہوگا؟ جو مقام ابراہیم میں جو صلاۃ ہو رہی ہے، جو رکوع سجدے والی صلاۃ، یہ والی مراد ہے، یہ کچھ اور مراد ہے؟ صلاۃ یعنی ہم کر کے کیا کریں؟ جو وہاں پہ صلاۃ ہو رہی ہے وہ لے لو، حاصل کر لو. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخذوا لفظ کی تشریح کر رہے ہیں نا، یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے. کس طرح؟ قرآن میں اتخذوا کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، ٹھہرا لیا. یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اخذ کر لیا، ایسا کوئی لفظ ہے. صحیح نا؟ اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے نا، وہاں تو اخذ کرنے کے معنی میں نہیں، وہاں تو ٹھہرا لینا. ولا فاتخذوه عدوا، قرآن کہتا ہے انما الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن ٹھہرا لو. نہیں کل ہم نے دیکھا بھی تھا اصل میں ڈکشنری میں دیکھا تھا کہ واتخذوا کا مطلب ہے لے لو. دیکھیں ڈکشنری میں ایک سے ہوگا اس کا مطلب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح کو آپ معتبر مان رہے ہیں، تو جب میں قرآن ہی کے لفظ سے اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں صحیح ہے، میں آپ کی مطلب میں نے ڈکشنری سے اخذ کا معنی لینا ہے. اخذ عربی میں اخذ جو ہے یہ اخذ یاخذ اخذن کا معنی لینا، اور اتخذ یتخذ اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا. لینا نہیں آتا، باب افتعال ہے نا یہ، اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہا ہوں نا، انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لتبین للناس، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق، نبی نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل علیک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی، اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے؟ پھر وہ پھر آپ پیش کر دیں، میں اس کو یقین کر لوں گا بھائی یہ والا سکھایا ہوا درست ہے، آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہے. نبی کو کیا سکھانے کا بول رہا ہے؟ قرآن ہی سکھانے کا بولنے، اور حکمت بھی قرآن. جی بالکل بالکل، قرآن سکھانے کا نبی قرآن بیان کر رہے ہیں، مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے تھوڑا فرق ہے. جی ایک چیز کی تشریح کر رہا ہوں میں، اس کی وضاحت کر. دیکھیں تعلیم، یعلمہم، کتاب کی تعلیم دیں گے، یہ بھی الفاظ ہیں. اور آتا ہے لتبین، بیان کریں گے. بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں، تقریر کو نہیں کہتے. عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے؟ تشریح، اس کو واضح کرنا، یعنی اس کی وضاحت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں، تبھی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں. اگر یہ وضاحت بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں نہیں ہے یہ وضاحت، تو پھر یہ وضاحت کہاں ہے؟ آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں، میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا. اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے، میرے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمے لگی
صحیح ہے نا, اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی. تو اب قرآن کی وضاحت, جو اصل وضاحت تھی, جو نبی کے ذمہ لگی تھی, وہ امت کے پاس موجود نہیں ہے, جس کے اب اس کا مطلب قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی پھر. تو یہ تو قرآن کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اس کا جواب میں آپ کو جی, کہ یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں آپ کو, اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے, یہ آپ غور کیجیے گا, اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو, ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون, جی, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا. لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے, اور نہ رہے مگر کافر بن کر. جی, مطلب اللہ نے ہم نے بیان کر دیا, یعنی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں نے بیان کر دی. بہت اچھی بات کی آپ نے. ان کا میں سوال دہرا دیتا ہوں. ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. تبیانا لکل شیء, یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ, کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے, ہر چیز کی وضاحت. تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز, یعنی ہر چیز سے مراد شریعت کے اہم ٹاپک یہ مراد ہے نا. ہر چیز میں یہ تو نہیں داخل ہوگا کہ اس میں حکمت کے نسخے بھی ہیں اور سائنسی باتیں بھی ہیں. وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کے لیے فزکس کی کتابیں ہیں, میتھ کے لیے میتھ کی کتابیں, بایولوجی کے لیے بایولوجی کی کتابیں. تو یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو دین کے لیے جو بیسک اور ضروری چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز. اب ہر چیز میں یہ بھی بیان ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس میں اختلاف ہے. تو قرآن نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, وہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ نبی کی حدیث کو تمہیں فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بھی تو اختلافی مسئلہ چل گیا نا. تو اس کو بھی قرآن نے یقیناً کھول کے بیان کیا, اور یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں گے. تو اس میں قرآن بتا رہے کہ نبی کی تشریحات بھی معتبر ہوں گی, اور اگر کسی زمانے میں اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے یا نہیں, تو قرآن اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے گا. قرآن میں تمہیں مل جائے گا یہ مسئلہ بھی, کیونکہ ہم نے ہر اہم مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے, اور ان اہم مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزیے کو بھی کھول کے بیان کیا ہے, بلکہ اہم پوائنٹ جس میں امت کا اختلاف ہو سکتا تھا, جس میں جھگڑے ہو سکتے تھے, تو ان میں بیسکس چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تو اس میں نبی کی رسالت, نبی کی نبوت اور نبی کی حدیث کا حجت ہونا کہ تمہیں نبی کی بات ماننی پڑے گی, یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہر چیز کو نہیں بیان کیا قرآن نے. اور اگر قرآن نے بیان کیا تو جو بیان کیا اس کو ماننا پڑے گا. قرآن کہہ رہے کہ بھائی مانو, یعنی اتباع کرو تم. یہ آپ کون سی آیت کا حوالہ دیں؟ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, یہ لکھیے اس پہ شاملہ پہ, تو یہ نکل آئے گی آیت. 16 نمبر ہے, نحل ہے, سورہ نحل. نحل کی 16 جی, آیت نمبر 44 سورہ نحل. اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, نبی ان کو کتاب کی تعلیم دیں گے. تو یعنی نبی سکھائیں گے, تو وہ اگر یہ حدیثوں کی کتابیں صحیح نہیں ہے تو وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں گیا پھر؟ اگر آپ کہیں یہی قرآن ہے نبی کا سکھایا, تو یہ تو وہ اصل متن ہے نا, اس کا سکھایا ہوا. تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی نا جس میں اس کی تشریح ہوگی, تو وہ کہاں ہے پھر نبی کا سکھایا ہوا؟ آپ کا حکمت سے بھی کیا مراد ہے؟ حکمت حدیث کو کہتے ہیں. حدیث کو یعنی حکمت کا مطلب, ویسے تو حکمت کے لغوی معنی ہے عقل و دانش کی باتیں, تو نبی سکھائیں گے عقل و دانش کی باتیں. تو وہ عقل و دانش کی باتیں, جس کو نبی کی باتوں کو اللہ عقل و دانش کی باتیں کہہ رہے ہیں, تو اگر وہ سارا اللہ نے ضائع کر دیا, تو اس کا مطلب تو اس امت کے پاس عقل و دانش کی باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کیا کرے گی بیچاری امت. حکمت کو دلائل بھی کہتے ہیں, دلائل سے سمجھانا. اس کی کتابیں ہیں لیکن تعلیم استاد دیتا ہے. یہاں پہ بھی صلاۃ کا معنی کچھ اور لے رہے. وہ تو یہ پیش کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا پھر. وہ باتیں
یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں، اور نہ ٹھہراؤ تم اللہ کے ساتھ کوئی بھی۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت کی بات۔ یہ سے کیا مطلب کہ قرآن کی باتیں، قرآن کی آیات وہ باتیں ہیں جو وحی کی گئی ہیں تمہاری طرف تمہارے رب نے حکمت میں سے۔ جی حکمت کی باتیں، حکمت بھی قرآن ہی جو یہ ہی کا جو لفظ ہے نا، حدیث کو کہا ہے۔ یہ جو ہی کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ نے ایڈ کیا ہے قرآن میں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو باتیں یہی حکمت ہیں، اس کے علاوہ حکمت نہیں ہے۔ قرآن کی باتیں بھی حکمت ہیں۔ اس میں لکھا ہے یہ وہ اچھا، باتیں، بہت اچھی بات۔ یہ وہ باتیں یہ جو پیچھے رکوع گزرا ہے نا، جس میں بہت سارے حق، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں جس میں حکم دیا ہے یتیم کا مال مت کھاؤ، اور جو ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اپنے بچوں کو ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ یہ پورا رکوع اس پہ چل رہا ہے۔ تو اس پورے رکوع میں اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اس میں ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو ان احکامات کے بعد جا کے اللہ نے بتایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، تمہارے رب نے یہ جو تمہیں احکامات دیے ہیں جو وحی کی ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن کی باتیں آپ کیا ہے حدیث؟ میں نے کب کہا کہ قرآن کی باتیں حکمت نہیں ہیں؟ تو اللہ قرآن بھی، اللہ نے کہیں کسی جگہ یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے بھی کوئی باتیں حکمت کی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کے کوئی اچھی بات حکمت کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کبھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان پچھلی باتوں کو اللہ نے جو حکمت کہا اس لیے کہ یہ اچھی باتیں ہیں، اچھے احکامات ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس کے علاوہ بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رفیع بھائی نے ایک بات کی ہے، بڑی حکمت کی بات کی ہے، بھائی بڑے پتے کی بات کی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو قرآن نفی نہیں کر رہا کہ قرآن کے علاوہ جتنی باتیں وہ حکمت کی باتیں نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ نمبر دو، میں آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ صرف قرآن ہی میں حکمت ہے اور نہیں ہے کہیں بھی، مان لیتا ہوں میں۔ نہیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں، مطلب پھر ان رفیع بھائی کی باتوں کو میں حدیث کا درجہ دوں اگر وہ بھی حکمت کا درجہ دیں، حدیث کا درجہ مت دیں۔ یہ اب آپ نے ایک نہ قرآن مجید ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے رہا ہے، اس پہ مہر لگا رہا ہے کہ نبی کی باتیں وہ حدیث کی تشریح ہوں گی، رفیع بھائی کی باتوں پہ قرآن کی اسٹیمپ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن نبی کو خطاب کر کے کہہ رہے لیتبین للناس، اے نبی آپ بیان کرو گے، تو پتہ چلا نبی کے ذمے ہے۔ تو نبی جب بیان کرے گا تو وہ ذمہ داری کس نے لگائی؟ اللہ نے، اور اس کے معتبر اللہ قرار دے رہے ہیں۔ میرے اور ان کے بیان کو اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی، لہٰذا ہم دیکھیں گے صحیح ہے تو حکمت کی ہے، غلط ہے تو کہیں گے بھائی اپنے پیٹ میں رکھو۔ لیکن یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے۔ جو بات اصل میں ہے وہ یہ کہ آپ مان لیتا ہوں میں کہ صرف قرآن ہی حکمت ہے، قرآن کے علاوہ کچھ بھی حکمت نہیں ہے۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یقیناً ساری باتیں حکمت کی کرے گا، صحیح ہے نا؟ اور حکمت کی باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حکمت سے مراد بھی قرآن اور قرآن سے مراد بھی قرآن۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی قرآن جو حکمت کی باتیں کرے گا نا، اس کی تعلیم بھی کون دے گا؟ نبی۔ تو وہ نبی کی جو تعلیم ہے، نبی کا جو حکمت سکھانے کی باتیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر چلی گئیں پھر وہ باتیں؟ وہ قرآن ہے، کیونکہ دیکھیں نبی دیکھیں جب کسی چیز کی تشریح کی جاتی ہے نا، وہ اس چیز کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ نبی تعلیم ایک فزکس کی کتاب ہے، تو تشریح تقویم ہو گئی نا۔ ایک فزکس کی کتاب ہے نا، ٹیچر پڑھاتا ہے، تو ٹیچر صرف اس کا متن اگر آپ کو پڑھ کے ریڈنگ شروع کر دے تو آپ کہیں گے تو لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتا ہے، آپ اس کی تشریح کریں۔ جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو وہ اس کتاب کے علاوہ کچھ اور الفاظ ہوں گے جو اس کتاب کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر رہے ہیں تو یقیناً وہ تشریح قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی قرآن ہی کی تشریح۔ تو اگر یہ حدیثوں میں وہ تشریح نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں ہے تو وہ تشریح کہاں دفن ہو گئی؟ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن نبی پہ نازل ہوا تھا وہ غار سرہ مرہ میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے، وہ امام مہدی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں جب وہ دفن ہو گیا تو پھر اللہ نے نازل کیوں کیا؟ جبکہ نبی آخری نبی بھی ہیں، آپ کے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، تو یہ امت پھر کہاں جائے گی؟ تو جہنم میں سارے جائیں گے نا۔ پھر تو اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ تورات منسوخ ہو گئی تو قرآن آ گیا، انجیل منسوخ ہو گئی قرآن آ گیا، صحیح ہے نا؟ لیکن قرآن نے جب منسوخ نہیں ہونا اور ہمیشہ کیونکہ نبی نے نہیں آنا نا، کوئی نئی کتاب نے نہیں آنا، تو پھر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک کے لیے لی ہے، تو اس کتاب کی تشریحات کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمہ ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں تو پھر آپ صحیح آلٹرنیٹ پیش تو کریں نا اس کے، پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ یہ والے صحیح ہے اور یہ والا غلط ہے۔ آپ کوئی آلٹرنیٹ پیش ہی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے کہ نبی کے ذمہ ہے سکھانا، تو وہ نبی کے سکھائے ہوئے کو وہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب پھر قرآن اب سیکھے ہی نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کا سکھایا ہوا تو موجود ہے نہیں۔